السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شیطان جو ہے ہر ایک انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر ایک انسان کو بہکانا، انسان کو غلط راہ پہ چلانا، یعنی کہ خدا سے دور کرتا ہے، اللہ سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اس کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، اس کے پاس اتنا علم ہے، اسے الگ الگ طریقے سے سب کو بہکاتا ہے۔ اور کبھی بھی شیطان جو ہے مومن کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا، یعنی کہ جو مسلمان مومن بندے ہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا، ان کو اس ترکیب سے نہیں بہکائے گا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ برے کام ہیں۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے انہیں کس ترکیب سے بہکاتا ہے؟ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے انہیں کس ترکیب سے بہکاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے ان سے کہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے، ایمان کے راستے پہ چلنا اچھی بات ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم کل سے کریں گے یہ کام۔ اب جب کل آتی ہے اگلے دن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم کل سے کریں گے کام۔ جب وہ کل آتی ہے پھر کہتا ہے کہ ہم کل سے کریں گے کام، آخرکار وہ کل ہی نہیں آتی۔ تو یہ شیطان جو ہے ایسے ایسے حملہ کرتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا، حالانکہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے کہ ہم کل سے کریں گے، کل کے اوپر ٹال رہے ہیں کام کو۔ اگر عبادت تو ایسی ہے کہ اگر آپ کو وقت ملے اسی وقت میں عبادت کر لینی چاہیے، کیونکہ مان لو کہ کل اگر زندگی نہ آئی، اگر کسی انسان نے کہہ دیا کہ ہم کل کریں گے کام، اگلا دن نہیں آیا اس کے لیے، اگر رات میں وہ سویا صبح نہ اٹھا یا گھر گیا گھر بھی نہیں پہنچا، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ اب مان لیجئے اگر اس کی صبح نہیں آئی کل نہیں آئی تو پھر کیا کرے گا؟ مر گئے بنا عبادت کے، ہو گئے انتقال سے۔ تو اس لیے جو عبادت ہے آج ہی کر لیں، کیونکہ ہمیں عبادت جو کرنی چاہیے، مان لو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھے یہ دل میں رکھے کہ یہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، جو ہماری نماز پڑھی جائے اس سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے جھک کے عبادت کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں کو ٹال رہے ہیں، کل پڑھیں گے نماز کل پڑھیں گے نماز، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کی نماز پڑھی جائے۔ تو اس لیے انسان کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، اور شیطان ہے، شیطان ہر طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ اور ایک یہ بات آتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب فرصت ملے گی ہم یہ کام کر لیں گے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو یہ دین کا کام ہے آپ کو کر لینا چاہیے یا جب فرصت ملے گی کر لیں گے، اور جس نے یہ کہا کہ فرصت ملنے کے بعد کریں گے اس کی کبھی فرصت ہی نہیں ہوئی، اور جس نے کہہ دیا ہم کل کریں گے کام تو اس کی کبھی کل نہیں ہوئی۔ تو اس لیے کہ ایک تو فرصت کا دھیان نہ رکھیں، اگر مان لو آپ دو کام کر رہے ہیں اور تیسرا کام عبادت کا ہے تو اس کو بھی اسی کام میں جوڑ لیجئے جب آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے جب یہ کام پورا ہو جائے اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے تو وہ پھر آپ کر نہیں سکتے، موقع نہیں ملے گا، کیونکہ شیطان نا انسان کے سامنے اتنے بڑے بڑے مسئلے پیش کر دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا کہ کون سا صحیح چیز ہے کون سی غلط چیز ہے اور ہمیں کرنے کیسی چاہیے، کیونکہ شیطان نے دل پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کی وجہ سے تو وہ جیسے ہی حکم دیتا ہے انسان ویسے ہی کرتا ہے۔ اگر اس کے کہنے کو جھٹلائیں اور پھر عبادت میں لگ جائیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں اس میں آپ دوسرے دو کام ہے، دو کے ساتھ تیسرے کو بھی جوڑ لیجئے تو وہ کام کا بھی راستہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے انتظار کیا کہ میں پہلے یہ کام کر لوں اس کے بعد میں دوسرا کام کروں گا، مثال کے طور پہ آپ کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی کہے کہ آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، جیسے کہ ہمارے گھروں پر جماعت بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے قرآن پڑھے اور آپ ہمارے ساتھ مسجد تک چلے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ابھی آتے ہیں، وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں ہم ابھی آتے ہیں،
جس نے یہ کہا ہم ابھی آتے ہیں یا مغرب میں آتے ہیں یا فجر میں آتے ہیں یا ظہر میں آتے ہیں، اس کی کبھی ظہر نہیں آئی نہ کبھی فجر آئی۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر جس نے یہ کہا انشاءاللہ ہم کل کریں گے کام، تو اس کی ایک طریقے سے آ سکتی ہے، لیکن جس نے نہ اللہ کا نام لیا، باقی دنیا کے کام میں تو انشاءاللہ کہہ کر کام آگے بڑھائیں، اور دین کا کام جو ہے وہ اسی وقت کریں، عبادت کا کام جو ہے وہ اسی وقت کریں جس وقت آپ سے کہا گیا۔ کہ اگر ہمارے دل میں خیال آئے، ہمارے دل میں خیال آ رہا کہ ہم نماز پڑھیں گے یار، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہم بہت غفلت میں پہنچ چکے ہیں، اگر یہ دل میں خیال آئے تو اسی وقت کھڑے ہو جائیں عبادت کے لیے، کیونکہ اگر آپ اس وقت نہیں کھڑے ہوں گے تو شیطان حملہ کرے گا آپ پر، اور شیطان کو 24 گھنٹے کا ٹائم ملے گا، شیطان کو 24 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا ٹائم ملے گا، 8 گھنٹے کا ٹائم ملے گا۔ اگر آپ کے دل میں بھی خیال یہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہو گئے تو اس وقت شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ اسے خود موقع دیں گے اپنے اوپر حملہ کرانے کے لیے تو جب آپ کی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے دل میں جب بھی یہ بات آئے عبادت کرنے کے لیے تو جب بھی اسی وقت عبادت میں لگ جائیں۔ اگر ہم نے گناہ کر لیا، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کل کریں گے توبہ یا ہم نماز پڑھ کر کریں گے توبہ، اسی وقت کر لے جس وقت ٹائم ملا ہے۔ اور اگر دل میں یہ آئے کہ ہم نماز پڑھنی چاہیے تو اسی وقت سے شروع ہو جائے، ایسا نہیں کہ ہم کل کریں گے۔ موت کس نے دیکھی ہے، کس کو کب کہاں کیسا آ جائے، کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے یہ چاہیے ہم سب کو کہ ہم جس وقت کے ارادہ کریں، یعنی کہ جس وقت ہمارے دل میں ارادہ پیدا ہوا، جس وقت ہمارے دل میں خیالات آئے ہیں، اسی وقت ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف جھک جائیں، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کل کے اوپر ٹالا تو وہ کل آتی ہی نہیں، اگر ہم کل کو اوپر ٹالیں گے۔ اور اگر ہم اسی وقت کھڑے ہو گئے تو ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوئے گا، ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، کیونکہ جب انسان وقت دے دیتا ہے کہ ہم اس وقت کریں گے، یہ کام کریں گے، تو اس کے بیچ میں گناہ بھی کرتا ہے، کیونکہ جب انسان گھر پر رہتا ہے تو پاک رہتا ہے، جہاں باہر نکلا ہے وہاں پر ایک طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ انسان گھر پر ہے وہاں پر کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن جہاں باہر نکلے گا وہاں پر گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم نے اب ارادہ کر لیا تو ہم اسی وقت اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور جھکنے کے بعد ہمارے دل کی کیفیت دیکھتے ہیں پھر کیسی ہوتی ہے، کیفیت بدل جائے گی۔ اور ایک انسان اگلے وقت کو کہہ رہا ہے کہ آگے سے کریں گے، اس کے دل کی کیفیت دیکھیے۔ جب ایک انسان ہاتھوں ہاتھ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی ایک عبادت کرنے کو اور کرتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے دل میں یہ خیال آیا، ہمارا تھوڑا ایمان بڑھا۔ اب جب تھوڑا سا ایمان بڑھا، ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم عبادت میں لگ جائیں، جب ہمارے دل میں خیال آیا تو اس سے ہم جب عبادت میں لگیں گے ہاتھوں ہاتھ ہی تو ہمارا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ جب ہمارا ایمان اور بڑھے گا تو اگلے دن ہم اس سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم عبادت کریں، ہم نے وقت دے دیا کہ ہم کل سے کریں گے، تو ہمارا ایمان بڑھنے کی بجائے اور گھٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے یا موبائل اٹھائیں گے، اس وقت گناہ میں پھنسنے کا خطرہ ہے اور اس سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان اگر ہمیں بڑھانا ہے، جس وقت خیال آئے، شیطان کیسے بھی حملہ کرے ہم پہ، شیطان یہ نہیں سوچنا کہ شیطان نے ہم پہ حملہ کیا، یہ سب کو معلوم ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، شیطان کراتا ہے۔ اگر شیطان ہم پہ حملہ کر رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں، اس کے بعد آپ اپنی عبادت میں لگ جائیں، پھر آپ عبادت کا مزہ دیکھیے۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ انسان کو آج ہم دنیا میں رہ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہم اس سے زیادہ مالدار ہو جائیں۔ دیکھو، نیکیوں میں ریس لگانا، یعنی کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا عبادت کر رہا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہم اس سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ توبہ زیادہ کرنے والا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس سے زیادہ توبہ کریں۔
اگر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچیں گے نیکیوں میں، اگر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچیں گے نیکیوں میں، تو انسان بہت اوپر مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک انسان توبہ کر رہا ہے، استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے 1 گھنٹہ، دوسرے نے دیکھا کیا یہ اتنے 1 گھنٹہ پڑھتا ہے اور میں آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں، ایک کام کرتا ہوں میں آدھا گھنٹہ اور بڑھاتا ہوں، وہ آدھا گھنٹہ آپ سے بڑھائے گا آگے، آپ سوچیں گے تو پھر آپ بھی آدھا گھنٹہ بڑھائیں گے، ایسے کرتے کرتے آپ آگے جا کے بہت بڑے مقام پر پہنچ جائیں گے، تو آپ جا کر بہت بڑے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے نیک اعمالوں میں۔ اور دوسری جگہ جو ہے ریس لگانا وہ بری بات ہے، جیسے کہ کسی عزت میں ریس لگانا، دولت میں ریس لگانا، ظلموں میں ریس لگانا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے ہم اس سے زیادہ دولت والے بن جائیں، کسی کے پاس کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی ایسا کریں کہ ہم سے بھی لوگ ڈرا کریں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس میں غلط ہے۔ لیکن نیکیوں میں اگر آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور آج ہم نیکیوں کو چھوڑ کر انہی چیزوں میں، دولت میں، عزت میں، ظلموں میں، ان میں ہی آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں، باقی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی نہیں سوچتے۔ نیکیوں کو ہم کیا کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے اور دوسرا پورے دن فری رہتا ہے تو اس لیے عبادت میں لگ رہتا ہے، میں کام ہی کیا ہے، ہم تو بہت کام کرتے ہیں، یہ سوچ کر انسان اپنے ٹال دیتا ہے۔ اور اگر یہی دنیا میں مسئلہ آ جائے تو اس کے پاس مان لیجئے کہ پیسہ ہے، دولت ہے، اب سامنے والا کیا کہتا ہے، اگر یہ 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو ہم 2 گھنٹہ کام کریں گے، یہ 3 گھنٹہ کام کریں گے، اس سے زیادہ دولت پیسہ کمائیں گے ہم، اس میں آگے بڑھنے کی سوچتا ہے، اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی سوچیں کہ اگر ہمارا بھائی کوئی اگر 1 گھنٹہ عبادت کر رہا ہے تو ہم 1.5 گھنٹہ عبادت کریں۔ تو اس لیے ہمیں نیکیوں سے بچنا ہے تو شیطان کو دور رکھنا ہوگا، اگر شیطان کو دور رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہوگی، سب سے زیادہ آپ استغفار کریں، سب سے زیادہ آپ استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اگر شیطان کا دیکھیں آپ وسوسہ ہو رہا ہے، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کریں، اور اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی پوری دنیا کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔